آگے سامعین محترم، حصول رحمت کے اسباب میں سے ایک اور سبب تھی مسلمانوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا، سلو کرنا، نہ یہ کہ ان کو توڑنا، ایک کی بات سنی تو جب تک دوسرے کو بتائی نہیں چین نہ آئے، ان کو ابھارنا دشمنیوں پر اور خاندانوں میں تفریق پیدا کرنا، دوستوں میں، رشتہ داروں میں تعلقات کو توڑتے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی نشانی، اور صلح کروانا، جوڑنا، یہ کس کا درام عمل جی؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ بہانہ تلاش کرتی ہے کسی کا کوئی عمل پسند آ جائے، قیامت والے دن بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ آپس میں لڑے ہوں گے، ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اور دوسرا پشیمان بھی ہوگا دنیا میں، لیکن کسی وجہ سے صلح نہ ہو سکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بروز محشر ان کے درمیان صلح کروا دے۔ کیسے صلح کروائے گا؟ سنیں جی، اس پر بھی المستدرک میں یہ روایت موجود ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، روایت کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں ایک روز حضور جان عالم علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے کہ حضور نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے، اور حضور کے غلاموں کی عادت تھی کہ وہ چہرہ مطبوعات کی زیارت کرتے رہتے تھے، جب کوئی عمل دیکھتے تو پوچھ لیتے حضور یہ کیوں کیا، حضور یہ اس میں کیا حکمت ہے، حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے حضور نے تبسم فرمایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دی، پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ نے یہ جو تبسم فرمایا ہے، کوئی بات بظاہر ایسی نہیں ہوئی مسکرانے والی، حضور آپ نے تبسم کیوں فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عمر میں اس لیے تبسم فرمایا کہ میں نے وہ منظر یاد آیا کہ کل قیامت کے دن میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر پڑیں گے، دوزانوں گر پڑیں گے، ان میں سے ایک عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے اس بھائی سے مجھے انصاف دلا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے اس سے انصاف دلا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے، کس طرح کا انصاف چاہتا ہے اپنے اس بھائی سے؟ وہ کہے گا یا اللہ اس کی نیکیاں مجھے لے دے، اس کی نیکیاں مجھے لے دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اپنے اس بندے سے کہ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، کہ اس کے پاس تو کوئی نیکی بچی نہیں ہے، یہ تو پہلے جو دوسرے اس سے مطالبہ کرنے والے آئے تھے وہ تو اس کی نیکیاں لے گئے، اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی، تو آپ اس کی نیکی کیسے لیں گے؟ تو پھر وہ کیا عرض کرے گا؟ وہ عرض کرے گا یا ربی فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي، یا اللہ اگر نیکیاں نہیں بچی تو پھر اس سے کہیں میرے گناہوں کا بوجھ یہ اٹھا لے۔ دیکھیں جی کس قدر اہم دن ہے، اور یہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت انس بن مالک فرماتے حضور کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور رو پڑے اور فرمایا ان ذاک اليوم عظیم یحتاج الناس ان یحمل عنهم من اوزارهم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ بڑا ہی عظیم دن ہوگا قیامت کا دن، کا قیامت کا دن واقعی بہت بڑا دن کہ جس دن یہ لوگوں کو تمنا ہوگی اور لوگ اس بات کی ضرورت محسوس کریں گے کہ آج ہمارا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے، کہ جب اس سے کہا جائے گا یار نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، کہے گا یا اللہ پھر اس سے کہیں میرے گناہوں کا بوجھ یہ لے لے، یہ فرمانے کے بعد حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ میرے صحابہ واقعی بہت بڑا دن ہوگا قیامت کا دن، جس دن لوگ تمنا کریں گے کسی طرح آج ہمارا بوجھ کوئی اٹھا لے، میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو، میرا دوست ہو، کوئی بھی ہو، میرے گناہوں کا بوجھ آج کوئی دوسرا اٹھا لے۔ تو جب وہ یہ بات کرے گا جی تو اللہ تعالیٰ پھر اس مظلوم سے فرمائے گا، وہ تو سر جو ہے وہ نیچے کر کے کھڑا ہوگا جس سے مطالبہ کیا جائے، اب مظلوم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فرمائیں گے سامنے دیکھو، وہ سامنے دیکھے گا تو اسے جنت کے محل نظر آئیں گے، جنت میں اس کی نظر ڈالی جائے گی، جنت کے محلات دیکھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں اپنے سامنے سونے کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ جب یہ بات کرے گا تو کہے گا یا اللہ یہ محلات تو پیغمبروں کے لیے
یا صدیقوں کے لیے یا شہداء کے لیے ہوں گے، یہ کن کے لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انت تملکہ، ان کی قیمت آج تم ادا کر سکتے ہو۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں کس طرح اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بعفوک عن اخیک، آج اگر تو اپنے اس بھائی کو جس سے تو مطالبہ کر رہا ہے اس سے درگزر کر دے، اس کو معاف کر دے اور اس سے سلو کر لے تو پھر یہ سارا کچھ تجھے مل جائے گا۔ یہ آفر اللہ تعالیٰ خود کروائیں گے، ان کی سلو کروائیں گے۔ تو پھر جب وہ یہ منظر دیکھے گا اور اپنے رب عز و جل کا یہ فرمان سنے گا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا ربی فإنی قد عفوت عنہ، یا اللہ اگر یہی بات ہے میں نے ابھی اس کو معاف کیا۔ تو پھر آگے روایت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کرو آپ اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور دونوں بھائی مل کے جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ جی سلو کر دو، اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا، یہ اللہ کو کس قدر پسند ہے کہ جب وہ رحمت کرنے پہ آئے تو معاشر کے میدان میں بھی اپنے بندوں کے درمیان سلو کروا دے۔ تو اس لیے سامعین محترم اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ اگر تو بکری پر بھی رحم کرو گے نا، بکری پر بھی، جانور پر بھی، بے زبان پر بھی، تو بھی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ اپنی زندگی میں نرم دلی کو لے کر آئیں، یہ غصے کی عادت ختم کر دیں، اپنے دل میں تھوڑی جگہ پیدا کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہونا وہی ہے جو میرے رب نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بظاہر بندے کو لگتا ہے وہ اس نے اتنا میرا نقصان کر دیا، لیکن جو تیری تقدیر میں لکھا ہے تجھے اتنا ہی نقصان ہونا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ، اور دوسرا سامعین محترم فلسطین کے حوالے سے اس وقت جو امت مسلمہ میں ایک بائیکاٹ مہم شروع ہوئی ہے اسرائیلی مصنوعات کی، اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یقیناً ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جس سے دشمن کو نقصان ہو اس نقصان پہنچانے میں جس قدر ہمارا حصہ شامل ہو جائے ہم ضرور کریں۔ آپ تمام آگاہ ہیں جو بھی اپنی پروڈکٹس ہیں، آپ گوگل سے، نیٹ سے، جہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اپنی پوری تصدیق کے بعد آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اپنے وطن کی چیزوں کا استعمال کریں، اپنے ذائقے زبان کی لذتیں ان کی قربانی میں ان کو پسے پش ڈالیں اور ان شہید ہوتے مرحوم اور بے گناہ بچوں کے لاشوں کی طرف دیکھیں۔ اگر دشمن جو ہے کسی جہت سے بھی اور کسی جگہ سے بھی ہمارے کندھوں کا سہارا لے رہا ہے، اس کی معیشت میں ہمارا کہیں بھی کتنا بھی اگر کوئی نفع اس کو پہنچ رہا ہے، ہم اس کو ختم کریں، کٹ آف ہو جائیں، اس سے الگ ہو جائیں، تاکہ کل بروز قیامت جب یہ پوچھا جائے تم نے کیا کیا تو یہ تو کہہ سکیں کہ ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو حصہ ہم اپنی طرف سے ڈال سکتے تھے اس میں ضرور شامل ہوں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، سرچ کریں اپنے گھر میں، اپنے گرد و نواح میں، اپنے دائرے میں، ان کا بائیکاٹ خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی گزارش کر کے کروائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔